مکمل ناول جان بہار پارٹ 3 از قلم لائبہ خان۔ یہ تو ٹھنڈی پڑ رہی ہے اشر، کیا کہا ہے تم نے اسے؟ خالہ نے سخت نظروں سے جیسے ہی اسے دیکھا وہ نفی میں سر ہلاتا پیچھے ہو گیا۔ وہ ٹھیک نہیں تھی، میں نے اسے کچھ نہیں بولا ہے ڈیڈ، واقعی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اشر نے مڑ کر اویس صاحب کو دیکھا جو دروازے کو پکڑے اندر داخل ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر کو بلاؤ اشر۔ بنا اس کی بات کا جواب دیے اویس صاحب نے سرد انداز اپناتے اس سے اتنا ہی کہا۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ بھی بولے بنا فون جیب سے نکالتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ بہار میری بیٹی۔ اویس صاحب بیڈ پر بیٹھے اس کا چہرہ تھپ تھپا رہے تھے، مگر وہ ہر آواز انسنی کرتی اسی حال میں رہی۔ ڈاکٹر وہ ٹھیک ہے؟ کچھ دیر بہار کو چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، اشر تیزی سے ان کے قریب آیا۔ کسی سٹریس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی ہیں، بی پی کافی حد تک لو ہو چکا تھا۔ وہ جیسے ہی بولنا شروع ہوئی اویس صاحب بھی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈاکٹر اب ہدایت دے رہی تھی، اشر خاموشی سے کھڑا سن رہا تھا، جبکہ خالہ اندر ہی تھی بہار کے پاس۔ وہ اب تک ہوش میں نہ تھی، مگر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ کچھ دیر میں ہوش میں آ جائے گی۔ چلے میں آپ کو باہر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ دوائی کا پرچہ تھام کر اشر نے ڈاکٹر سے کہا تو وہ باہر کی طرف چل دی۔ اشر بھی ان کے ہم قدم ہوا، جبکہ اویس صاحب وہیں کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ کچھ دیر بعد انہیں آتا دکھائی دیا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے اشر؟ تم میرے فیصلے سے انکار کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ بہار کہ تم زیادہ سگے ہو، میں ایک ظالم باپ ہوں۔ اویس صاحب کا چہرہ غصے کے باعث سرخی اختیار کر چکا تھا۔ مجھے بس عالم سے مسئلہ ہے، وہ بہار کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اشر ان کا چہرہ دیکھتا ہوا اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے بولا، کیوں نہیں ہے؟ بھویں اچکاتے اسے دیکھا۔ اشر عالم ایک اچھے خاندان کا اچھے باپ کا بیٹا ہے، جو اپنے کام سے اتنی لگن رکھتا ہے، جس کا فضول کی چیزوں سے لینے دینا نہیں۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایک سیریس انسان چاہیے، اور تم اب اس کے متعلق نہیں بولو گے۔ تمہاری ماں کا کہنا ٹھیک ہے، تم اس سب سے دور رہو۔ وہ اس وقت کچھ بھی سننے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ ڈیڈ وہ بہن ہے میری، وہ احتجاجاً بولا، وہ تمہاری بہن سے پہلے بیٹی ہے میری، وہ میرا مان رکھے گی۔ وہ بول کر کمرے کے اندر چلے گئے۔ وہ وہی تنہا کھڑے بند دروازے کو دیکھتا رہا جو اویس صاحب بند کر چکے تھے۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ وہ اس وقت باہر رکھی کرسی پر دونوں ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھی سیاہ آسمان کو تکنے میں مہو تھی۔ کرسی کی پشت پر سر ٹکائے اس کے چہرے پر صرف خاموشی کے تاثر تھے۔ رات کے اس پہر یہ واحد جگہ تھی جو پرسکون اور ٹھنڈک اوڑے رہتی تھی۔ بہار سوئی نہیں؟ طبیعت پہلے اچھی نہیں تمہاری؟ خالہ باہر کی طرف آتی ہوئی اس سے مخاطب تھی۔ آپ کیوں اٹھ گئی؟ وہ اب دونوں ہاتھ نیچے کر کے انہیں اپنے سامنے آ کر بیٹھا دیکھنے لگی۔ وہ دوسری کرسی پر اس کے سامنے ہی بیٹھی اب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر کچھ پریشانی تھی۔ نیند کھل گئی تو دیکھا تم کمرے میں نہیں ہو، اور دوسری یہی جگہ ہے جہاں تم ملتی ہو مجھے۔ خالہ نے بہار کے چہرے کو تکتے ہوئے کہا تو وہ سر جھکا کر نفی میں سر ہلا گئی۔ تم نے حامی کیوں بھر لی بہار؟ اس وقت میں بھی تمہارے لیے خوش ہو گئی تھی، مگر تمہاری طبیعت دیکھتے مجھے علم ہو گیا تم یہ کسی مجبوری کے تحت کر رہی ہو۔ ایسی کیا بات ہے کہ اپنی خالہ سے بھی چھپاؤ گی؟ بہار کو گود میں رکھا ہاتھ تھام کر خالہ کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تو وہ مروتاً مسکراتی، آج نہیں تو کل ہونی تو ہے، اور بابا کی مرضی سے ہوئی ہے۔ اچھا ہے نا، ان کا فرض پورا ہو جائے گا، بہار نامی پریشانی ان کے سر سے اتر جائے گی، اور آپ بھی تو سرگودا جانے کے لیے انتظار میں ہیں سکینہ خالہ کے ہاں، تو آپ آسانی سے جا سکتی ہیں۔ بہار نامہ کل کو آپ کی زندگی سے بھی نکل جائے گا۔ بہار کا برف جیسا رویہ انہیں حیرت میں ڈوبنے پر مجبور کر گیا۔ وہ کیسے جانتی تھی؟ کیا اس نے سکینہ کی باتیں سن لی تھی؟ خالہ وہ غلط نہیں ہے، آپ جائیں گی اور کب تک میری ذمہ داری کے چلتے آپ سب سے دور بیٹھی رہیں گی؟ بس کریں، میں بھی جا رہی ہوں، آپ بھی آزاد ہو جائیں گی۔ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہو جائے گا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم خوش نہیں ہو بہار؟ وہ مڑی ہی تھی جب وہ بولی، گزارا کر لوں گی میں خالہ، اس کے لیے خوشی معنی نہیں رکھتی۔ پھر وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ دن تیزی سے گزرے جیسے گنتی کے برابر۔ پچھلے گزرتے دنوں میں تو اسے لمحہ لمحہ احساس ہوتا تھا، مگر یہ دن اس قدر تیزی سے گزر گئے کہ آج وہ دن بھی آ گیا جس دن نے اسے نئی زندگی کی جانب لے جانا تھا۔ نکاح سادگی سے ہونا تھا، وہ یہی خالہ کے گھر ہی ہوا تھا، کوئی بھی خاصی تیاری نہ تھی۔ یہ دوپٹہ
دروازہ نوک ہونے کے بعد جیسے ہی کھلا، اشر بولتا ہوا اسے سامنے کھڑا دیکھ چکا تھا۔ سفید رنگ کے لانگ فراک میں ملبوس، سر پر سرخ حجاب کیے، چہرے پر نہایت ہی ہلکا میک اپ کیے، وہ اپنے نکاح کے لیے خود تیار ہوئی تھی۔ اشر اسے یوں دیکھ کر بھی اپنی جگہ رک سا گیا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا دوپٹہ تھا، اس پر کچھ لکھا بھی تھا، مگر طے ہونے کے باعث وہ جان نہ سکی کہ اس پر کیا لکھا تھا۔ آجاؤ، وہ کچھ لمحوں بعد پلکیں جھپک کر بولا۔ آپ اندر آ چکے ہیں، وہ بولی تو وہ حیرت سے اپنے قدم دیکھنے لگا۔ وہ واقعی کمرے کے اندر تھا۔ کچھ باتیں کرنی ہیں اپنی بہن سے مجھے، اشر بولتا ہوا بیڈ کے قریب آ کر رکا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ بہار اب خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ، میں اب اتنا بھی اجنبی نہیں۔ اشر کے لہجے میں کچھ عجیب سا تھا، کچھ بکھرا ہوا سا، اتنا تو وہ جان گئی تھی۔ وہ اس شادی کے لیے، اس سب کے لیے راضی نہ تھا، اور اس دن بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے اشر کی تمام تر باتیں سنی بھی تھیں، مگر وہ خاموش تھی۔ وہ اپنے لیے اب کسی کو بندھے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اجنبی ہوتے تو اس وقت اتنے حق سے میرے کمرے میں نہ ہوتے آپ، وہ بولتی ہوئی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ بھائی بھی تو نہیں مانتی۔ وہ جیسے اپنے اوپر ہنسا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے بہار کو نہ جانے کیوں وہ آج واقعی میں ہی اپنا سا لگا۔ آپ کو کیا بات کرنی تھی؟ ہاتھوں میں پہنے گجروں سے پھول کچھ دیر بعد نیچے گر رہے تھے۔ ان پتیوں کو دیکھتے ہوئے وہ گہرا سانس بھر کر دوپٹے کو سائڈ پر رکھتا، جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ باہر نکال گیا۔ ہاتھ آگے کرو۔ جیسے ہی وہ بولا، وہ آنکھوں کو بڑا کیے اسے دیکھنے لگی۔ ہاتھ میں بچھو نہیں ہے میرے، کرو آگے۔ وہ کچھ خفا انداز میں بولا تو وہ اپنا سیدھا ہاتھ اس کے آگے پھیلا گئی۔ اس کا ہاتھ آگے کرتے ہی اشر نے اس کے ہاتھ پر ایک لاکٹ رکھ دیا۔ وہ خوبصورت سا سونے کا لاکٹ تھا۔ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ تمہاری امی کا ہے، جو ماما کے لاک میں رکھا ہوا تھا۔ میں آج ان سے یہ ایک واحد نشانی جو ماما کے پاس تھی وہ لے آیا۔ اس پر تمہارا حق سب سے زیادہ ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو بند کرتا ہوا بولا۔ بہار کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ میرے پاس ان کی کچھ جیولری ہے، مگر وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ یہ وہ لاکٹ ہے جو بابا نے لاسٹ تمہاری ماما کو دیا تھا، اور وہ ان کے ہی پاس رہا۔ وہ اب مڑ کر اس کو دوپٹہ پہنا رہا تھا۔ میں نے 2 دن میں ارجنٹ پر بنوایا۔ بنانے والے تو لوگ ہیں، مگر اس میں لکھا سب میرا ہے۔ وہ اب اس دوپٹے کو کھول کر اس کے سر پر اڑا رہا تھا۔ اس کے چاروں کونوں پر دعائیں لکھی تھیں۔ بہار نے دوپٹے کا کونا پکڑتے اپنے سامنے کھڑے اشر کو دیکھا۔ ایک بات یاد رکھنا، چاہے جو بھی معاملہ ہو، جو بھی کنڈیشن ہو، اشر ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولتا ہوا اس کے بعد رکا نہیں۔ وہ مڑا اور انہی قدموں سے باہر نکل گیا۔ وہ اس کو جانے کے بعد بھی مجسمے کی مانند وہیں بیٹھی رہی۔ نکاح کا مرحلہ آ چکا تھا۔ یہ وہ کچھ تھا جس کے ڈر سے وہ 2 راتوں کو سونا مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ اشر، اس کے والد اور نکاح خواہ اس وقت کمرے میں موجود اس کے جھکے سر کو دیکھتے، بس اس کی رضامندی کے انتظار میں تھے۔ خالہ اس کے پاس بیٹھی اس کو کندھے سے ہلا گئی۔ وہ اچانک سے ہوش میں لوٹی۔ نکاح خواہ دوبارہ وہی سوال دہرا رہا تھا اور دوبارہ اس کی اجازت مانگ رہا تھا۔ کیا تم میرا مان رکھو گی؟ اس کے والد کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ زبان سے مشکل سے وہ لفظ نکلا جس کا سب کو انتظار تھا۔ قبول ہے۔ جانتا ہوں کوئی حق نہیں رکھتا اس سب کے بعد۔ تبھی بس آواز دوبارہ سے اسے سنائی دی۔ قبول ہے، اور دوسری بار بھی اس شخص کو قبول کر گئی، مگر ایک امید کے تحت آیا ہوں میں۔ کیا تم یہ شادی کرو گی؟ قبول ہے۔ اور بہار اویس سے بہار عالم بن گئی۔ ان دونوں کی رضامندی کے تحت وہ دونوں آج ایک دوسرے کے ہم سفر بنا دیے گئے۔ ہر کسی کے چہرے پر خوشی تھی، مگر یہ جن کی اصل خوشی تھی وہ اپنی اپنی جگہ خود سے جنگ لڑ رہے تھے۔ دونوں اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے بالکل خاموش تھے۔ سیاہ رنگ کے کرتے شلوار میں ملبوس وہ ایک ہاتھ گھٹنے پر رکھے بار بار اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو دبانے کے لیے کبھی مٹھی کو کھولتا تو کبھی بند کرتا۔ ریحان صاحب اب اویس صاحب سے کچھ کہہ رہے تھے جب وہ اٹھا۔ ان دونوں کی نظر اچانک اس کی جانب گئی، مگر وہ بنا رکے سیدھا باہر نکل گیا۔ تیز تیز بھاری قدم اٹھتے وہ گھر کے دروازے سے باہر نکل آئے۔ سامنے ہی اس کی کار کھڑی اسے نظر آئی۔ کار کے قریب آ کر عالم نے بے اختیار غصے میں گاڑی پر زوردار مکہ مارا۔ چہرے پر پھیلی ہلکی ہلکی بیئرڈ میں ہاتھ پھیرتا وہ دوسری جانب آ کر کار کا دروازہ کھولا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عالم، تبھی اس کی نظر دروازے کی جانب گئی، جہاں سے ریحان صاحب شرمندگی سے بھرے تاثرات لیے اسے کھڑے نظر آئے۔
عالم نے انہیں دیکھتے ہوئے شیشہ نیچے کر دیا۔ یہ کیا حرکت ہے عالم؟ ابھی تو تم نے دلہن کو بھی اپنے ساتھ لانا تھا۔ یوں اکیلے کیوں مجھے رسوا کرنے پر تلے ہو؟ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ ریحان صاحب کی آواز کم تھی مگر اس میں چھپا غم و غصہ اس پر اچھے سے عیاں ہو رہا تھا۔ بات شادی کرنے کی ہوئی تھی جو ہو گئی۔ اب میں یہ نخرے اٹھانے کا ہرگز شوقین نہیں ہوں۔ اس کے باپ سے کہیں خود چھوڑ جائیں، مجھ سے یہ انداز برداشت نہیں ہوتے۔ وہ نہایت مطمئن انداز میں بولا۔ وہ دانت پیس کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ یہ جتانا چاہتے ہو تمہاری شادی میری پسند کی، میری مرضی سے ہوئی؟ وہ جیسے اس کے آگے ہار گئے تھے، ہر بار کی طرح۔ یہ کیا ہے؟ قبول ہے، میں نے کہا ہے، مگر کہلوانے والے آپ ہیں۔ ماں باپ کو کب ہتھیار کی ضرورت پڑی ہے؟ اپنی بیجا خواہشیں وہ لہجہ اوپر نیچے کر کے ہی منوا لیتے ہیں۔ وہ ان کو تانا مار رہا تھا یا پھر جتا رہا تھا، وہ جان نہ سکے۔ باہر اس بیگ میں سب رکھ دیا نا تم نے؟ اشر کار میں رکھنے جا رہا ہے۔ خالہ اس کے ہینڈ بیگ میں اس کی کچھ جیولی رکھتی ہوئی لال رنگ کے بیگ کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولنے لگیں تو بیڈ پر بیٹھی بہار نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سب رکھ دیا ہے اور یہ میں خود لے جا سکتی ہوں۔ وہ جیسے ہی بولی اندر آتے اشر کے قدم رکے۔ یہ جو جم کر کے ڈولے بنائے ہیں، تم کیوں چاہتی ہو میری محنت، میرا پسینہ بیکار ہو جائے؟ جبکہ بہار اس کی آواز سن کر خاموشی اختیار کر گئی۔ یہ میں رکھ دیتا ہوں۔ وہ اب خالہ سے مخاطب تھا۔ خالہ ہاں میں سر ہلا کر اب بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز کھولے کھڑی تھی۔ فون کا چارجر یہ رہا تمہارا، جھلی کہیں کی۔ وہ اسے سناتی ہوئی اب اس کا چارجر بھی ہینڈ بیگ میں رکھ رہی تھی، جبکہ وہ خاموش ہی بیٹھی تھی۔ نیچے والی ڈرار میں کچھ اہم کاغذات ہیں، وہ بھی رکھ دیں اس میں۔ اس کے بعد میں کیسے لوگ یہاں سے؟ وہ مڑی سامنے کھڑی خالہ کو دیکھ کر اس نے جیسے ہی کہا وہ فوراً جھک کر دوسری دراز سے اس کے کہے گئے کاغذات نکال کر اب ان کو باری باری اس کے ہینڈ بیگز میں رکھنے لگی۔ اشر اس کا بیگ لیتا کمرے سے باہر نکل گئے۔ خالہ کی خود غرضی کے بعد کیا تو اسے فون کرے گی؟ میرا تو ایک دن دل نہیں لگتا تیرے بغیر۔ وہ بیگ کے زپ بند کر رہی تھی۔ بہار نے رخ موڑا تو ان کے چہرے پر پھیلی اداسی دیکھ وہ نرمی سے مسکراتی اٹھ کر ان کے قریب چلی آئی۔ آپ خود غرض نہیں ہیں خالہ، ہر انسان کو اپنے لیے سوچنا چاہیے۔ سالوں تو آپ نے میرے لیے گزار دیے، اب تو آپ ان سب کے ساتھ رہیں جو آپ کی منتیں کرتے رہے کہ آپ آ جائیں، مگر میرے لیے آپ نہیں گئی۔ سالوں آپ نے میرا سوچا ہے۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی جب اچانک دروازہ ناک ہوا۔ آئیے نا بھائی صاحب، خالہ نے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے ہی کہا وہ ان کا ہاتھ چھوڑ کر گہرا سانس بھر گئی۔ البتہ اس نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ آپ بات کریں، میں دیکھوں۔ اشر نے بیگ رکھ دیا ہے، وہ بولتی ہوئی سائڈ سے نکل کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب وہاں محض وہ دونوں ہی موجود تھے۔ سفید فراک کو ہاتھوں میں تھامے وہ ان کی جانب پشت کیے کھڑی تھی۔ تم خوش تو ہو نا؟ وہ بہار کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے اس سے سوال پوچھنے لگے۔ بات تو صرف نکاح کی ہوئی تھی، خوشی کی نہیں۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر وہ لبوں کو بھینچے خاموش کھڑی رہی۔ وہ ایک اچھا شخص ہے، اس کو جانتے بوجھتے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ وہ تمہیں خوش رکھے گا، وہ وہ غم اور تکلیفوں کو ضرور کم کر دے گا جو تمہیں تمہارے سگے باپ نے دیے ہیں۔ وہ اب اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے سر جھکائے بول رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا وہ کچھ آگے ہو کر ان کے ہاتھ کو خود سے دور کر گئی۔ بہار، کیا اب مجھ سے خفا ہو کر جاؤ گی تم؟ ان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ آپ کا اور میرا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ مڑی اس کی آنکھوں میں اجنبیت اور سر بند دیکھتے ہوئے وہ وہیں چونک گئے۔ بہار، میں باپ ہوں تمہارا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا مگر وہ اسے پکڑ کر اپنے چہرے کی جانب لے جانے سے روک گئی۔ یہی پہچان بنانے کے لیے میں یہ شادی کی ہے، آپ کا نام ہمیشہ کے لیے اپنے نام سے دور کر دینے کے لیے ہی میں نے آج یہ شادی کی ہے۔ آپ کا نام ہٹانا تھا مجھے۔ میں نہیں چاہتی کوئی ایک بھی شخص مجھے آپ کی وجہ سے پہچانے یا میری قبر پر میرے نام کے آگے آپ کا نام لکھا ہو۔ نہ میں آپ کی بیٹی ہوں، نہ آپ آج تک میرے باپ بن سکتے ہیں۔ تو یہ دکھاوے کا چہرہ میرے سامنے مت دکھائیں۔ میں آپ کے چہرے سے ناسمجھی کی عمر سے ہی واقف ہوں، تو اب کیا ہی یقین کروں گی؟ وہ آج بولی تو بولتی چلی گئی۔ لہجہ دھیما تھا مگر الفاظ انہیں لگا کوئی ابھی جان کھینچ رہا تھا۔ بہار، جانتا ہوں ناراض ہو تم، مگر باپ مجبور تھا تمہارا۔ وہ پھر سے آگے بڑھے۔ وہ ان کے ہاتھ کے اشارے سے روکتی مزید پیچھے ہٹ کر سائڈ پر آ گئی۔
میں آپ کے واپس لوٹنے کا مقصد نہیں جانتی۔ مگر وہ چپ ہوئی، جو سائڈ سے نکل کر الماری کی جانب آئی۔ الماری کو کھول کر اس کے سیف سے وہ کچھ نکال کر مڑی۔ وہ جیسے ہی ان کے سامنے آئی، وہ حیران کھڑے اس کی کارروائی دیکھنے لگے۔ کہ آپ کی کمائی ہے، جس کے بدلے آپ نے اپنی بیٹی کو یتیموں بھری زندگی دی، یہ آپ کو ہی مبارک ہو۔ وہ نوٹوں کی گڈیاں تھیں جو وہ دونوں ہاتھوں سے تھامے کھڑی تھی۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مگر جواب جو اب دو گڈیاں ان کے پیروں میں پھینک کر بیڈ کے قریب ہاتھ بڑھا کر اپنا بیگ اٹھاتی، ان کو وہیں ششدر چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ میرا عبایا خالہ؟ خالہ کو کچن میں کھڑے دیکھ وہ ان سے بولی تو وہ سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں انہوں نے اس کا نیا عبایا لے رکھا تھا۔ یہ کل شام لائی تھی میں تمہارے لیے، رنگ اور پسند آیا تھا، مگر تم سیاہ کے علاوہ کوئی پہنتی تو نہیں نا؟ وہ بولتی اس کے ہاتھ میں وہ عبایا پکڑا گئی، جسے تھامتے ہی وہ کرسی پر بیگ رکھ کر اس کو اوڑھنے لگی۔ اب انہوں نے اس کے ہاتھ میں سکارف دیا، پہلے والا دوپٹہ اتار کر انہیں دیتی وہ سکارف پہننے لگی۔ خالہ نرم نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ میری بیٹی بڑی جلدی بڑی ہو گئی۔ وہ جیسے تیار ہوئی، خالہ نے اسے خود سے لگاتے ہوئے ہنس کر کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ زندگی کے کچھ تجربے بہت جلدی بڑا بنا دیتے ہیں خالہ، خیال سے جائیے گا، اپنی دوائیاں نہ بھولیے گا، اپنا خیال رکھنا ہے۔ اور اب اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر اس میں سے ایک انویلپ نکال رہی تھی کہ اپنے پاس رکھیں، آپ کے کام آئیں گے۔ وہ ان کے ہاتھ میں خاکی رنگ کا انویلپ دیتی ہوئی بولی، نہیں بہار، بس میں نہیں لوں گی یہ۔ انہوں نے نفی میں سر ہلاتے اس سے منع کیا۔ خالہ بیٹی ہوں نا میں آپ کی، اب پکڑے اسے، ورنہ خفا ہو کر جاؤں گی میں۔ اس کے چہرے سے اس کے اندر کا حال ذرا بھی آیا نہ تھا۔ وہ خالہ سے بحث میں آخر میں جیت کر ان کو انویلپ پکڑاتی، ان کو اپنے گلے لگا گئی۔ وہاں اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا میری پیاری بچی۔ وہ اس کے چہرے پر پیار کر کے اسے تائید کرتی ہوئی بولی، تو وہ محض سر ہلا گئی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی، اشر اس کے ہاتھ سے ہینڈ بیگ لینے کو آگے بڑھا۔ یہ نخرے آپ اپنی بہن کے اٹھائیے گا مسٹر اشر، میں اپنا بوجھ اٹھانا سالوں سے جانتی ہوں۔ وہ ہینڈ بیگ دوسرے ہاتھ میں پکڑتی خالہ کے ہمراہ آگے بڑھی، جہاں ریحان صاحب مسکراتے ہوئے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ خالہ کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ آپ فکر کیوں کرتی ہیں، یہ بیٹی ہے میری، عالم اس کا بہت خیال رکھے گا۔ عالم کا نام سن کر خالہ نے مسکرا کر بہار کا ہاتھ تھاما، اسے آنکھوں سے تسلی دی۔ اشر وہی پیچھے ہی کھڑا رہا، اس کی نظر عالم پر تھی جو سٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے جیسے انتظار کے آخری مرحلوں پر تھا۔ اسے طویل راستے پر گاڑی چلاتے ہوئے کوئی 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ فرنٹ سیٹ پر خاموشی سے بیٹھی شیشے کے اس پار کا نظارہ دیکھنے میں خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی۔ عالم کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ اگر وہ بات کرنا بھی چاہتی تو چپ کر کے بیٹھ جاتی، مگر یہاں بات کرنا کون چاہتا تھا؟ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جنگ میں مصروف تھے۔ جب کار جمپ کھاتی اچانک ہی رک گئی۔ عالم نے شیشہ نیچے کرتے سر باہر نکال کر دیکھا۔ کار کا پچھلا ٹائر پنچر ہو چکا تھا۔ سٹیئرنگ پر اگلے ہی پل ہاتھ مارتے عالم نے اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس کی اس حرکت پر بہار کا دل اچانک سے تیز دھڑکا۔ ایک جانب سنسان سڑک، آسمان پر پھیلتی سیاہی، آس پاس دیکھنے پر 2 سے 3 دکانوں کے سوا کچھ نہ دکھائی دیا۔ وہ غصہ پیتا باہر نکلا۔ باہر آ کر اب وہ پیچھے کی جانب گیا۔ جو وہ چاہتا تھا اسے وہ چیز نظر نہ آئی۔ اچانک اسے یاد آیا تو ہفتہ پہلے بھی اس کی کار پنچر ہوئی تھی۔ اسے ایک 15 سالہ لڑکا اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ کیا ہوا ہے صاحب؟ وہ بولا تو عالم نے آنکھوں سے ٹائر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہاتھوں کو کمر پر باندھا۔ اوہو، اکمل تو آج آیا ہی نہیں ہے، وہ تو کل شام میں واپس لوٹے گا، اپنی بیٹی کے پاس اس سے ملنے گیا ہے، اور یہاں سگنلوں کا بھی مسئلہ ہے صاحب جی۔ اپنی بات کے دوران عالم کو کار کا دروازہ کھول کر فون نکالتے دیکھے اس لڑکے نے کہا تو وہ فون کو اپنی ہتھیلی پر مار گیا۔ وہ بھی کوئی بات کرتا جب اسے نسوانی آواز سنائی دی۔ عالم نے جھک کر کار میں جھانکا تو چند ثانیے کو سیاہ آنکھیں ان سبز کٹوروں سے ٹکرائیں۔ اچانک ہی وہ نظریں ہٹی اور عالم کی نظر اس جانب کھڑے شخص پر جا ٹھہری۔ وہ بہار کی جانب کھڑا اب نوک کرنے لگا تھا۔ ابا، یہاں کیا کر رہا ہے تو؟ باجی کو بھی ڈرا دیا، گھر جا۔ عالم ابھی آگے بڑھتا جب وہ بچہ بولتا ہوا اس شخص کی جانب گیا۔ عالم کو اس شخص کے چہرے کی جانب دیکھتے احساس ہو گیا وہ شخص اپنے حواسوں میں نہ تھا، اس کا شاید کوئی ذہنی مسئلہ تھا۔ وہ دوسری جانب آیا۔
لڑکا اپنے باپ کو لیے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ عالم نے بہار کی جانب کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے دیکھا، جو خود بھی اچانک اس اپنی جانب آتا دیکھ کر اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سنو، ادھر آؤ۔ وہ بہار کو نکلنے کا اشارہ کر کے اب اس لڑکے کو اپنی جانب بلا رہا تھا۔ اس کا رخ دوسری جانب تھا۔ جب بہار باہر نکلی، آس پاس کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے؟ عالم نے کار کا دروازہ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ جی صاحب، تھوڑا آگے جا کر ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے۔ اس کا جواب سن کر عالم نے سر ہلاتے بہار کو دیکھا، جو اس وقت آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اپنا ضروری سامان لیجیے، ہمیں نکلنا ہے۔ وہ بہار سے کہہ کر دوسری جانب گیا۔ اپنا والیٹ اور کار کی چابیاں نکال کر وہ واپس باہر نکلا۔ تب تک بہار اپنا ہینڈ بیگ پیچھے کی سیٹ سے اٹھا چکی تھی۔ عالم نے اس کے بیگ نکالتے ہی کار کو لاک کر دیا۔ اب اس کی جانب آیا۔ جیسے ہی وہ شخص آ جائے مجھے اس ہوٹل میں آ کر بتا دینا۔ وہ والیٹ سے کچھ پیسے نکال کر اس لڑکے کے ہاتھ میں دیتا ہوا بولا، تو وہ لڑکا مسکرا کر سر ہلا گیا۔ زیادہ دور نہیں ہے صاحب جی، میں کل آ جاؤں گا لازمی۔ وہ اسے ہوٹل کے متعلق بتا کر اپنے آنے کا یقین دلاتا ہوا بولا، تو عالم نے بہار کی طرف آتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی نظر اب بینچ پر کچھ فاصلے پر بیٹھے اس لڑکے کے باپ پر تھی، جو انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ بہار نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہتی تھی، مگر اس کی پکڑ مضبوط تھی۔ آپ کا نکاح 2 گھنٹے پہلے مجھ سے ہوا ہے، کوشش بیکار ہے آپ کی۔ وہ اسے مخاطب تو تھا، مگر وہ دیکھ دوسری جانب رہا تھا۔ بہار کو اس کا یہ انداز سمجھ نہ آیا۔ میں خود چل سکتی ہوں، وہ جیسے ہی بولی عالم نے مڑ کر اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ ہاتھ بہت چھوٹا ہے آپ کا بیوی، اور دوسرا میں نے آپ کو اٹھا تھوڑی لیا ہے، آپ خود چل سکتی ہیں، اور میں یہ جانتا ہوں۔ وہ بیوی لفظ پر زور دیتا ہوا جو اب جواب میں بولا تو وہ آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھنے لگی۔ کمرے کی کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر وہ نہ جانے کب سے خاموش بیٹھے، اندھیرے میں کسی غیر مرئی نکتے کو کب سے تکے ہی جا رہے تھے۔ وقت کتنا گزر گیا انہیں علم بھی نہ تھا۔ برف کے بت کی مانند وہ ایک مجسمے کی صورت پچھلے کتنے وقت سے یوں ہی بیٹھے تھے۔ ایک بار پھر سے دروازہ بجا۔ دروازہ بجانے والی ذات تیسری بار آئی تھی، مگر وہ ویسے ہی اس حال میں بیٹھے رہے۔ ایک اور آواز ان کی سماعت نے سنی۔ وہ آواز اشر کی تھی۔ اب کی بار وہ اپنی والدہ کو پریشان دیکھ کر کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترتا اس کمرے کے باہر آ کر رکا تھا۔ بابا، مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ کھولیں دروازہ، ورنہ میرے پاس دوسری کیز ہے۔ جواب نہ دار مجبوراً اسے کچن کی طرف ہی رخ کرنا پڑا۔ ڈپلیکیٹ کیز لاؤ، سامنے کھڑی ملازمہ سے کہہ کر اشر انتظار کرنے لگا۔ کچھ لمحے گزر جانے کے بعد وہ چابیوں کا گچھا اٹھائے واپس اندر آئی۔ وہ جیسے ہی آئی اشر نے اسے چابیاں لیتے اس میں سے نمبر دیکھے جو اس نے خود بھی لکھے تھے۔ روم نمبر دیکھ کر وہ کمرے کے قریب آ کر رکا۔ لاک میں چابی لگائی تو لاک فوراً ہی کھل گیا۔ دروازہ جیسے ہی کھلا ان دونوں ماں بیٹے کا سامنا اندھیرے میں ڈوبے کمرے سے ہوا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ کب سے بیڈ پر بیٹھی کھڑکی سے دکھائی دیتے منظر کو حیرت سے تک رہی تھی۔ عالم اسے اس کمرے میں چھوڑ کر پاس والے دوسرے کمرے میں جا چکا تھا۔ اسے 2 کمرے لیے تھے جن کے درمیان ایک دروازہ تھا۔ وہ جب چاہتے ایک دوسرے کے کمرے میں آ جا سکتے تھے، مگر جانا کون چاہتا تھا؟ وہ مجبور تھے۔ مجبور ایک انسان ضرور ہو سکتا ہے، مگر باپ کیسے مجبور ہوتا ہے؟ وہ تو چھاؤں ہوتا ہے، تپتی دھوپ میں خود چھوڑ دیں، یہ کیسی مجبوری ہوتی؟ آپشن ہوتے ہیں، اور انہوں نے اس کے لیے یہ آپشن چنا، بے دخل کر کے دوسرے کے آسرے پر چھوڑ دینے کا۔ ایک کے سر سے اتار کر اب وہ شخص اس دوسرے کے سر پر ڈال چکا تھا، وہ بھی ایسا شخص جس سے شاید اس کی موجودگی بھی برداشت نہ ہو سکی تھی۔ بہار نے چہرہ اونچا کیا، آس پاس دیکھا تو وہ کمرہ سادہ سا تھا۔ ایک سنگل بیڈ اور پاس ہی اسٹڈی ٹیبل کے ساتھ سامنے ہی ایک LCD اور اس کے نیچے ایک میز۔ ہر بیڈ کی لیفٹ سائڈ پر 2 صوفے رکھے ہوئے تھے جن کے درمیان میں دروازے کی جگہ چھوڑی ہوئی تھی۔ بیڈ کی دونوں سائڈ ٹیبلز تھیں۔ وہیں وہ کمرہ نہایت ہی صاف ستھرا اور پرسکون تھا، مگر وہ سکون بھی اسے چبھ رہا تھا۔ بہار کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے اپنے ہینڈ بیگ پر گئی، پھر اس نے اپنے ابائے کو دیکھا۔ بیڈ سے اٹھ کر ابایا اتارتے اس نے اسکارف کھول کر ارد گرد اوڑھا، اور پھر بیڈ کے دوسری سائڈ آ کر اپنا ہینڈ بیگ کھول کر کچھ تلاشنے لگی۔ اپنی مطلوبہ چیز اٹھا کر تکیے پر رکھ دی۔ وہ واش روم میں آئی، نل کھول کر اب وہ وضو کرنے لگی۔ چہرے پر بے سکونی تھی، بے چینی تھی۔
وضو کر کے وہ اسکارف کو صحیح سے اوڑھتی ہوئی واپس آ کر بیڈ پر بیٹھی۔ اب فرق یہ تھا اس کے ہاتھ میں ترجمے والا قرآن تھا جس میں بامحاورہ ترجمہ لکھا ہوا تھا۔ قرآن اٹھا لینے کے بعد اس نے بیگ میں ہاتھ ڈال کر اوپر رکھی ڈائری اور پین اٹھائے۔ ڈائری کھولی تو اس کے پیج چلتے چلتے اس کی نظر اپنی پسندیدہ آیات میں سے ایک آیات پر گئی۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر کچھ چاہیے کیا؟ اس کے بعد بھی ہمیں کسی کی تلاش ہے؟ جب قرآن میں یہی لکھا ہے اللہ صابروں کے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ کا ساتھ کافی نہیں؟ بے شک بس اس کا ساتھ ہونا بہت کافی ہے۔ اس آیت میں صبر اور نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ نماز، ذکر اللہ اور صبر و شکر پر ہی مسلمان کی زندگی کامل ہوتی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ نماز جو برائی سے روکتی ہے اور ہمارے ارد گرد بہت سی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی برائیاں ہیں۔ اور صبر کیا ہوتا ہے؟ جو صدمے کے وقت کیا جائے، یہ نہیں کہ صدمے کی حالت میں صبر کو چھوڑ دیا جائے اور بعد میں ہم نے صبر کا کلمہ پڑھا جائے۔ صبر آسان نہیں ہے مگر یہ اللہ کو پسند ہے کیونکہ اس میں اللہ کے بندے کے لیے بہت بہتری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صبر کا ایمان کے ساتھ تعلق ایسا ہے جیسے سر کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر سر بدن سے جدا ہو جائے تو بدن ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر صبر ایمان سے چلا جائے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس نے صفحہ دھیرے سے پلٹا، اگلی آیت نے اسے روک دیا۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے جو تم نے اس شہر میں کیا ہے تاکہ تم شہر کے لوگوں کو اس سے نکال دو۔ تو اب تم جان جاؤ گے، میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو پھانسی دے دوں گا۔ جادوگر کہنے لگے بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں اور تجھے ہماری طرف سے یہی بات بری آ گئی ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے۔ جب وہ ہمارے پاس آئیں، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما۔ ہاں یہ صبر ہی تو تھا، یقین ہی تو تھا، ایمان مضبوط تھا، کتنا توکل تھا انہیں۔ صبر یہی تو ہے، سامنے چاہے دیوار ہو مگر یقین ہو کہ میرے اوپر جو ہستی ہے اس کے لیے دیوار کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ میرے لیے راستہ بنانا چاہے تو جیسے چاہے جہاں سے چاہے بنا دے، وہی تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اس کے ہونے کی نشاندہی کرتی ہے، اور وہ کیسے یقین نہ کرتے، وہ کیسے اس فرعون سے ڈر جاتے جب جانتے تھے اللہ طاقتور سے بڑھ کر طاقت رکھتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ پر یقین کرنا کتنا گہرا تعلق ہو سکتا ہے۔ بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایسے وقت میں کہنا کہ اللہ تو ہم پر صبر انڈیل دے، کچھ دن آزمائش کے لحاظ سے بھاری ہوتے ہیں مگر یہی وہ دن ہوں گے جو آخر میں اجر میں ہمارے پیمانے کو بھاری کریں گے۔ اللہ ہم صبر کریں، بس اس پر صبر کریں اور ہر چیز آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ یہ دنیا کچھ نہیں، یہ غم آپ کو نہیں توڑ سکتے۔ دکھ اور تکالیف میں اللہ کی جانب جانا سیکھو، وہی ہے جو آپ کے نزدیک ہے، جو واحد ہے، جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ اپنے صبر کا آپ بھاری اجر دیکھیں گے۔ یقین کس پر کرنا ہے؟ وہ القادر ہے۔ القادر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ القادر کے معنی ہے قدرت والا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ القادر اسے کہتے ہیں جو اقتضائی حکمت کے مطابق جو چاہے کر سکے اور اس میں کمی بیشی نہ ہونے دے، لہٰذا اللہ کے سوا کسی کو قادر نہیں کہہ سکتے۔ تمہیں لگتا ہے جب تمہیں کچھ نہیں مل سکتا، پریشانی ختم نہیں ہو سکتی، مشکل سے نہیں نکل سکتے، تو کیا تم بھول جاتے ہو اللہ قادر ہے؟ یہ سب تمہیں لگتا ہے مگر اللہ قادر ہے، وہ تمہاری قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ سے اچھا گمان رکھو، تم جیسا گمان رکھو گے اسے ویسا ہی پاؤ گے۔ اس نے اپنی ڈائری بند کر دی۔ اب اس نے قرآن میں سورہ الکہف پڑھنا شروع کی اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اصحاب الکہف کا قصہ شروع ہوا تو باغوں کا قصہ آ گیا۔ وہ اب دھیان لگائے پڑھ رہی تھی۔ وہ اس سے پہلے کئی بار پڑھ چکی تھی مگر نہ جانے قرآن میں ایسا کیا تھا، ہر بار اس کو پڑھتے ہوئے کچھ الگ سا احساس جاگتا تھا۔ اس کی آواز زیادہ اونچی نہ تھی، نہ ہی زیادہ دھیمی تھی، وہ اپنی آواز سن پا رہی تھی مگر وہ واقف تھی اس کی آواز اس کے سوا یا ساتھ والے کمرے میں اس تک نہ جا سکتی تھی۔ بالکنی میں رکھی چیئر پر بیٹھا وہ سامنے رکھی دوسری کرسی پر پاؤں پھیلائے، کب سے کرسی کی پشت پر سر رکھے ہاتھ میں فون کو گھماتا کسی گہری سوچ میں تھا۔ بزنس ڈیل، نکاح،
کچھ گھنٹے پہلے اس سے شادی۔ اس کے والد کا اسے انسسٹ کرنا، بہار کی سائڈ سے اتنی جلدی اقرار کا ہونا، یہ سب باتیں اس کے حافظے میں محفوظ ہو چکی تھی۔ وہ اچانک چونکا۔ بہار کے کمرے کی گلاس وال تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی، اندر سے دھیمی دھیمی سی آواز اسے باہر آتی اب سنائی دی۔ کب سے جو خاموشی تھی وہ اب ٹوٹ چکی تھی۔ عالم اب چہرے کا رخ موڑے بہار کے کمرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کے کمرے کی بالکنی ایک ہی تھی، وہ یہاں سے بھی آسانی سے ایک سے دوسرے کمرے میں جا سکتے تھے۔ عالم نہ جانے کس سوچ کے تحت اٹھا، فون کو جیب میں ڈال کر بازو پشت پر باندھ کر چلتا ہوا گلاس وال کے نزدیک جھانک کر دیکھا تو اس کی پشت اسے دکھائی دی، مگر اس کا ایک ہاتھ اسے واضح نظر آیا جس میں اس نے ایک ڈائری تھام رکھی تھی۔ وہ بھی اور آگے ہوتا اسی لمحے اسے دروازہ نوک ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ پلٹا، کمرے میں داخل ہوا تو اس کا دروازہ نوک ہو رہا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ایک نوجوان لڑکا ہاتھ میں ٹرے تھامے کھڑا تھا جس کا آرڈر اس سے 15 منٹ پہلے ہی دیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ٹرے تھام کر عالم نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کا کمرہ بھی ہو بہو بہار کے جیسا ہی تھا، بس اس کا سنگل بیڈ کی بجائے ڈبل بیڈ تھا۔ میز کے قریب آ کر وہ ٹرے رکھتا، اپنی چائے کا کپ وہیں میز پر چھوڑ کر بہار اور اپنے کمرے کے دروازے کو نوک کر اس کا لاک کھول کر دوسرے کمرے میں قدم رکھ گیا۔ وہ چونکی، نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کھڑا تھا۔ عالم کی نظر نیچے تھی، اس نے اس کے چہرے پر نظر تک نہ ڈالی۔ بنا کوئی بات کیے وہ چائے کا کپ اس کے قریب آ کر سائڈ ٹیبل پر رکھتا مڑا اور جس طرح خاموشی سے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ بہار نے اس خاموشی کو گہرائی سے محسوس کیا تھا۔ اشر کی پکار سن کر وہ چونکے، جس گہرے خیال نے ان کو جکڑ رکھا تھا وہ اس کے حصار سے باہر نکلے۔ آس پاس دیکھا تو وہ کمرے میں روشنی تھی۔ اشر ان کے بائیں جانب کھڑا کندھے پر ہاتھ رکھے ان کے کمزور بجھے بجھے چہرے کو تک رہا تھا۔ اشر بیٹھو نا، اسے کھڑا پا کر وہ بیڈ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ایسے کب تک بیٹھے رہیں گے؟ مجھے نہیں بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے؟ وہ ان کے سامنے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی بھرے تاثر تھے۔ تم نے کبھی ایسا شخص دیکھا ہے جس نے ہر چیز کو جیتا ہو مگر پھر بھی وہ ہار گیا ہو؟ ان کی آنکھیں سامنے کی جانب تھیں، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ چھائی تھی۔ اگر نہیں دیکھا تو مجھے دیکھ لو، زندگی میں سب پا لیا مگر پھر بھی ہار گیا ہوں میں، خود سے، سب سے۔ وہ کرسی کی پشت پر اب سر ڈھال کر آنکھیں موند گئے۔ کوئی تھکان تھی جو انہیں خود میں اترتی محسوس ہو رہی تھی، کندھوں پر بوجھ محسوس ہوا مگر انہوں نے کچھ بھی نہ کہا۔ اشر ان کے چہرے کو تکتا رہا۔ ہم اس سے شکوہ نہیں کر سکتے بابا، وہ اپنی جگہ درست ہے۔ اشر نے اٹھتے ہوئے انہیں سمجھانا چاہا۔ مجھے بہار سے شکوہ ہو بھی نہیں سکتا، وہ میری صابر بیٹی ہے اشر، اس کی تربیت اس کی خالہ نے بہت اچھی کی ہے اور شاید حالات نے بھی اسے بہت مضبوط اور خوددار بنایا ہے۔ ان کی نظر اچانک ہی اپنے پیچھے رکھی میز پر ان نوٹوں پر گئی جو اشر نے لا کر وہاں رکھے تھے۔ وہ ان کے متعلق جانتا نہ تھا، ان کے ہاتھوں میں وہ پیسے دیکھ ساتھ لے آیا تھا۔ میں اسلام آباد جانے کا سوچ رہا تھا، دراصل وہاں کچھ چیزوں۔ اشر کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی جب انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ عالم پر یقین نہیں ہے نا تمہیں؟ تو میں روکوں گا نہیں، جاؤ مگر ان کی زندگی میں مداخلت مت کرنا اشر، اور تم اکیلے نہیں جا رہے، ریحان اور میرا بھی ارادہ ہے وہاں کچھ کام کے سلسلے میں جانے کا، ایک ساتھ نکلتے ہیں۔ انہوں نے اشر کا ہاتھ تھام کر بولا تو اشر کا تنا ہوا سر ہل گیا۔ وہ اب کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے جب اشر کو کسی سوچ میں گم دیکھا۔ میں نہیں جانتا کس چیز کے تحت عالم آپ کو بہار کے لیے اچھا لگا اور بہار نے کیوں ہاں کی، مگر کیا اس کے نکلنے سے پہلے ایسی کوئی بات ہوئی جس نے آپ کو اتنا ڈسٹرب کیا؟ کیا میں جان سکتا ہوں؟ اشر کے سوال پر وہ جو آگے بڑھ رہے تھے رک گئے۔ مجھے آج بہار نے ایک سبق دے دیا، جو قدر نہیں کرتا اس کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں، اگر قدر کی جائے تو اوپر یا نیچے کہیں سے بھی راستہ بن جاتا ہے۔ اس نے آج مجھے لاجواب کر دیا، اس نے مجھے بتا دیا وہ کوتاہیاں وہ سب میں نے خود کی تھی، مجھ سے کوئی بھی کچھ نہ کروا سکا۔ اگر میں خود اسے نہ چھوڑنا چاہتا، میں اس کی ذمہ داری سے ڈرتا تھا، میں اس کے ساتھ زندگی سے پیچھے رہ جانے سے ڈرتا تھا۔ اس لیے اب میرے ہاتھ میں سوائے خسارے کے کچھ نہیں۔ میری اولاد میری نہیں تو یہ ساری کمائی
جو میرے پاس ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کے رشتے کی خون کی قدر نہیں کی۔ میں ذمہ داری سے بھاگ گیا۔ مجھے بہانا چاہیے تھا مجبوری کا، اور وہی تھام کر میں نکل گیا۔ اس سے بھاگ گیا میں دور۔ اب مجھے یہ اپنانے میں خوف نہیں کہ اس کا باپ ایک بھگوڑا ہے، ایک بزدل باپ ہے جو باپ تک نہ بن سکا۔ وہ بولتے رہے۔ اشر آنکھوں میں حیرت کی تحریر لیے انہیں بس دیکھتا رہا۔ تو آگے کیا پایا؟ وہ جیسے جاننا چاہتا تھا۔ وہ وہاں کسی مقصد کے تحت جانا چاہتے تھے۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے معاف کرے یا نہ کرے، میں اب اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا وقت ہے میرے پاس وہ اس کے لیے ہے۔ اشر نے سر جھٹکا۔ وہ ان سے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ وہ اب بھی بہار کی شخصیت کو سمجھ نہ سکے تھے۔ بابا، میں ایک بات کہوں گا، اس کی دنیا میں خود کو ایڈجسٹ نہ کریں جس کا اب آپ حصہ نہیں رہے۔ اشر اپنی بات کہہ کر پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ ساکت نظروں سے کھلے دروازے کو تکتے رہ گئے۔ دروازے پر ہوتی دستک کی آواز سے وہ گہری نیند سے جاگا۔ لمحے لگے اس کے حواس لوٹنے میں۔ آنکھوں کو دبا کر کھولا تو نظر دروازے پر گئی جہاں اب دوبارہ سے دستک ہو رہی تھی۔ پھر اس نے نظر اٹھا کر ساتھ ٹیبل پر رکھی اپنی گھڑی اٹھائی۔ اس پر وقت دیکھا تو صبح کے 7 کا وقت۔ گہرا سانس بھر کر وہ اٹھا۔ پیروں میں جوتے پہن کر وہ چلتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ اس پر ہاتھ رکھ کر گھماتے اس نے دروازہ کھول دیا۔ نظر سیدھا سامنے کھڑے اس کل والے لڑکے سے جا ٹکرائی۔ السلام علیکم صاحب۔ اس کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ کو دیکھتے عالم نے اس کے سوال کا جواب دے کر اسے آنکھ کے اشارے سے اندر آنے کا کہا۔ نہیں صاحب جی، میں بس یہ بتانے آیا تھا کہ آپ کی گاڑی بن چکی ہے۔ اکمل بنا چکا ہے، آپ جب جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں۔ دراصل اس کی واپسی جلدی ہو گئی تھی تو میں نے بنوا دی۔ اس کے چہرے پر بھلی سی مسکراہٹ تھی۔ عالم نے سر ہلا کر اپنے قدم موڑے۔ سائڈ ٹیبل سے اپنا والیٹ اٹھا کر وہ واپس دروازے تک آیا۔ نہیں صاحب جی۔ عالم نے جیسے ہی کچھ نوٹ والیٹ سے نکال کر اس کی طرف بڑھائے، وہ سیدھا انکار کر گیا۔ آپ نے جو کل پیسے دیے تھے وہ میں نے اکمل کو کام کے دے دیے ہیں اور اس میں کروا لیا، آپ بے فکر ہیں۔ اس لڑکے کی بات سن کر عالم نے دوبارہ اسے دیکھا۔ وہ تمہارے تھے لڑکے؟ وہ بھی ہاتھ میں پیسے لیے کھڑا تھا۔ صاحب جی، حق حلال کی کما کر کھاتا ہوں۔ وہ میرے نہیں تھے کیونکہ میں نے کوئی محنت نہیں کی تھی، وہ اکمل کو اس کی مزدوری کے دے دیے میں نے۔ اب چلتا ہوں، خدا حافظ۔ وہ اپنی بات کہہ کر اس کی آنکھوں کے سامنے ہی باہر کی طرف نکل گیا۔ اس کا ہاتھ ویسے ہی ہوا میں رہ گیا۔ کچھ لوگ واقعی اپنی ذات میں منفرد ہوتے ہیں اور ان کا وہ انداز حیران کرنے کے لیے انسان کو کافی ہوتا ہے۔ گاڑی جلدی بن جانے کے باعث وہ جلدی فریش ہو کر اب اس دروازے کے سامنے کھڑا تھا جس پر وہ تھی۔ ہاتھ بڑھا کر دروازہ بجایا۔ پھر کچھ پل انتظار کے بعد اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو وہ سجدے پر سر گرائے نماز ادا کر رہی تھی۔ عالم نے پھر سے گھڑی کی جانب دیکھا۔ فجر کا وقت ختم ہوئے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ وہ اب بھی سجدے میں تھی۔ میں آپ کا باہر انتظار کر رہا ہوں، ہمیں نکلنا ہے، وہ بول کر پیچھے ہٹا۔ دروازہ بند کر کے جو باقی سامان کمرے میں تھا وہ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ آنکھیں موندے وہ کار کے دروازے سے سر ٹکائے، شاید نیند میں اتر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کو دیکھتے تو یہی گمان ہوتا تھا کتنا وقت ہو گیا اس میں ہلچل نہ ہوئی۔ صبح سے ڈرائیو کرتے کرتے دوسری جانب اس کی کمر میں شدید درد اٹھ رہا تھا جس کو نظر انداز کیے وہ ہاتھ میں پکڑی اپنی کافی کا گھونٹ گھونٹ پیتا خود کو نیند میں جانے سے روک رہا تھا۔ گاڑی اب گھر کی جانب جانے والی سڑک کی جانب گامزن تھی۔ کار کی اسپیڈ بڑھاتے اس نے اس راستے کو جلدی سے پار کیا۔ بالآخر اتنے گھنٹوں کی ڈرائیو کے بعد وہ اپنے گھر کے سامنے تھا۔ گاڑی کا ہارن سن کر کارٹ نے فوراً سے گیٹ کھول دیا۔ گیٹ کھلتے ہی عالم نے گاڑی اندر کی جانب بڑھائی۔ گاڑی اندر کھڑی کر کے عالم نے اپنی جانب کا دروازہ کھولا۔ وہ نکلنے ہی لگا تھا جب اس نے مڑ کر بہار کے وجود کو دیکھا۔ وہ چونکا۔ اسے اس کا نام یاد نہ آیا کہ اتنی بری یادداشت ہو گئی تھی اس کی۔ عالم نے ایک پل کو ہاتھ آگے بڑھایا مگر اسے واپس کھینچ لیا بنا اسے چھوئے۔ لڑکی، آواز قدرے اونچی تھی اور وہ نیند کی کچی لڑکی فوراً سے گھبرا کر اٹھ گئی۔ اس تیز آواز نے بھی اس کی دھڑکنیں تیز کر دی تھیں۔ میرے پیچھے آئیں۔ وہ کوئی بات کیے بنا وہ ایسا کہہ کر باہر نکلا۔ سامان اندر لے آؤ۔ باہر نکل کر سامنے کھڑے گارڈ سے کہہ کر وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ دوسری جانب وہ آنکھیں مسلتی کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ باہر نکلتے ہی سامنے بنے پتھر کے ڈیزائن سے اس کا پیر بری طرح سے ٹکرایا۔
چیخ کو دبانے کے چکر میں اس نے ہونٹوں کو دانتوں میں دباتے اس درد کو برداشت کیا جس کا درد کچھ لمحوں کے لیے شدت اختیار کیے ہوا تھا۔ ہونٹ بھیچے وہ بمشکل چلتی ہوئی اندر کی جانب بڑھی۔ درد کو برداشت کرنے کے لیے اس نے ہونٹوں کو اب بھی بھینچ رکھا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر اس بڑی سی وال کلاک پر گئی جس میں وقت دیکھ کر اسے مغرب کی نماز کی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ وقت ہونے ہی والا تھا۔ ظہر اور عصر کے لیے وہ رک کر نمازیں ادا کر چکے تھے۔ عالم کو ایک کمرے میں جاتے دیکھ وہ جھجکتی ہوئی اس کے ہی پیچھے چل دی، یہ جانے بنا کہ وہ شخص اپنے غصے میں اس کا دل کس طرح چکنا چور کرنے والا تھا۔ وہ اپنی چیزیں سائڈ ٹیبل پر رکھ کر مڑا جب اسے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا پایا۔ میں باہر ہی آ رہا تھا۔ اس کا جملہ بہار کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ خیر اندر آئیے، مجھے آپ سے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات، شاید یہ غصہ اس وجود کو اپنے گھر دیکھ کر آیا تھا جہاں وہ اکیلے رہنے کے لیے جد و جہد کرتا آیا تھا۔ آج اس کے باپ نے بالآخر اس کی تنہائی بھی اس سے چھین لی تھی۔ دیکھو لڑکی، کتنے ہی پل اس کا نام یاد کرنے میں لگے۔ جب نام یاد نہ آیا تو وہ سر جھٹکتا ہوا لڑکی کہہ کر مخاطب کر گیا۔ مسئلہ صرف اس سے بات کرنے کا، سمجھانے کا تھا، اسے اس کی حیثیت بتانے کا تھا، ورنہ وہ شاید گھر بھی نہ رکھتا۔ اس نکاح کو سیریس لینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بولا تو بہار نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ مذاق نہ کر رہا تھا، چہرے پہ کوئی رمق تک نہ تھی۔ وہ سیریس تھا یا شاید وہ بے انتہا اکتاہٹ کا شکار تھا۔ تمہارے باپ کو میرے باپ سے ڈیل کرنی تھی، یہی وجہ ہے کہ تم اس وقت یہاں میرے ساتھ میرا نام لیے کھڑی ہو۔ ہتک آمیز رویہ اور آنکھوں میں بے رخی لیے وہ اس پر یہ کیسا انکشاف کر رہا تھا۔ ڈیل؟ کیسی ڈیل؟ کون سی ڈیل؟ اس شخص نے یہاں بھی اس کی ماں کا اور اس کا مان چکنا چور کر ڈالا تھا۔ وہ جو پہلی بار اس نے اس شخص کا مان رکھا، اس شخص پر یقین کیا، لمحہ لگا تھا اسے چکنا چور ہونے میں۔ یقین، ہاں یقین کر کے ہی تو وہ یہاں تک آ گئی تھی۔ یہ سب جانتے ہیں میں کس قسم کی بھی شادی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ میں ایک آزاد خیال، آزاد بندہ ہوں۔ مجھے یہ قید نہیں پسند اور یہ رشتہ مجھے ایک فضول قید کے سوا کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ یہ بات تمہارا بھائی اشر بھی بخوبی جانتا ہے، وہ جانے عالم سے واقف ہے۔ خیر تمہارے لیے بہتر ہوگا میرے سامنے کم آنا، امیدیں مت لگانا اور اس رشتے کو کچھ مت سمجھنا۔ اس گھر میں رہو مگر یوں کہ جیسے اجنبی۔ وہ اپنی ہی کہے جا رہا تھا، اسے دیکھا ہی نہیں کہ وہ کس بے یقینی کے مقام پر کھڑی تھی۔ پتھرائی آنکھوں میں ان گنت سوال تھے کہ اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھتی کچھ بھی نہ کہہ پائی۔ منہ میں زبان ہے کہ نہیں؟ خیر ہو یا نہ ہو، مجھے ویسے بھی تمہیں سننے کی کوئی خواہش نہ تم سے بات کرنے کا شوق۔ اپنا کمرہ دیکھ لو، یہ میرا کمرہ ہے اور آئندہ اپنی پوری کوشش کرنا، سامنے مت آنا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا کمرے سے باہر نکلنے لگا مگر اچانک ہی اسے کچھ یاد آیا۔ دروازے میں رک کر ایڑیوں کے بل مڑتے اس نے اپنے پیچھے کھڑی اس بت بنی لڑکی کی پشت کو دیکھا۔ میری پسند تم جیسی لڑکی نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہ سب جان کر جو تمہارا حال ہوگا، مگر یقین جانو میں اس قدر خود غرض بندہ ہوں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر وہ بہار کے بنا کچھ اور کہے باہر نکل گیا۔ باہر کے دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ بے اختیار لڑکھڑائی، پیر ٹھنڈے بالکل منجمد سے ہو گئے۔ اس جیسی لڑکی سے اس کی کیا مراد تھی؟ وہ اسے کیسی لڑکی سمجھ رہا تھا؟ مطلب کے لیے بیاہی گئی، ایک خود غرض باپ کی بیٹی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، وہ اس وقت ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ باپ کی اس بے حسی بھری حرکت نے اس کی آنکھوں میں پانی بھر ڈالا۔ اس شخص کے ان کڑوے زہریلے الفاظوں سے اس کی آنکھیں بے اختیار بھر آئیں۔ وہ سبز کانچ سی آنکھیں پانی سے لبالب بھر گئیں۔ ٹھہری ہوئی آنکھوں سے پانی موتیوں کی صورت بہہ کر اس کے چہرے پر موجود نقاب میں جذب ہونے لگا۔ وہ پانی اس کے اندر چلتے اس طوفان کا گواہ تھا جس کی وجہ سے صرف دو شخص تھے جن سے اسے اس وقت ایک نفرت بھرا احساس محسوس ہوا تھا۔ کیا تم میرا مان رکھو گی؟ جانتا ہوں کوئی حق نہیں رکھتا اس سب کے بعد، مگر ایک امید کے تحت آیا ہوں۔ کیا تم یہ شادی کرو گی؟ میں راضی ہوں امی، اس لیے کہ یہ آپ کو بھی بہتر لگ رہا ہے اور اس لیے کیونکہ جانتی ہوں مان ٹوٹ جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ایک ایک کر کے اسے وہ دن یاد آنے لگے جس کے باعث آج وہ یہاں بیٹھی تھی۔ مان رکھا تھا مگر بدلے میں اس کا مان بری طرح توڑ دیا گیا تھا۔
کتنا وقت گزر گیا جب اچانک اس کے کانوں سے اذان کی آوازیں ٹکرانا شروع ہوئیں۔ اس کا وجود کرچی کرچی کر کے وہ جا چکا تھا۔ فرش پر گرتے اپنے شفاف آنسوؤں کو یوں بے مول ہوتا دیکھ وہ اچانک ہی تھم گئی۔ تم مضبوط ہو بہار، تم اس سے بھی سامنا کر سکتی ہو۔ مرد کا ایسا بھیانک روپ پہلی بار تھوڑی دیکھا ہے تم نے۔ اس نے کڑواہٹ اپنے اندر اتارتے خود کو اپنے پیروں پر ایک بار پھر کھڑا کیا۔ پیر کا درد اب بھی برقرار تھا، مگر اس نے دھیان نہ دیا۔ اس کمرے پر ایک نظر ڈال کر وہاں کبھی نہ آنے کا عہد کرتی وہ باہر نکل آئی۔ اب کی بار وہ سیدھا لیونگ ایریا میں آ کر رک گئی تھی۔ اپنا ایک اور ہینڈ بیگ اس نے سامنے رکھے دیکھا۔ صوفے کے قریب آ کر اس نے اپنے بیگ سے جائے نماز نکالی جو وہ اپنے ساتھ رکھ کر لائی تھی۔ تو میں پیاری نظر امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔